السلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 1448 ہجرہ کے ایام اعظم میں پہلے عشرے کی آج یہ 7ویں مجلس ہے، اور یہ مجلس جب بھی میں پڑھتا ہوں 7ویں محرم نہیں، باب الحوائج کے مصائب کی، کہیں 7 محرم کو یہ مصائب ہوتے ہیں، کہیں 8 محرم کو، تو اتنی ساری مختلف باتیں مجھے بیان کرنا ہوتی ہیں کہ جو اس سے پہلے کی مجلسیں ہیں بعض اوقات اس کو وہیں پہ روک کے آج کی مجلس کی حد تک تھوڑا سا سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو سوال آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر مجلس میں لاسٹ مجلس کے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا ہوتا ہے. لیکن ایک سوال ایسا ہے جو پہلی محرم سے مسلسل مجھ سے پوچھا جا رہا، اور میرا ارادہ تھا کہ اس کا آج جواب دوں، لیکن جب میں نے آج کی مجلس کے بارے میں سوچا کہ کیا پڑھنا ہے تو ٹائم نظر نہیں آ رہا. صرف ایک اعلان کر رہا ہوں کہ آج جو Q&A سیشن ہے اس میں پہلا سوال میں وہی لے کے آ جاؤں گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 40 سے 45 آدمیوں نے 40 to 45 یہ سوال پوچھا ہے، ایک آدمی کا سوال نہیں. اور وہ ہے کہ زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں روز، تو آپ نے تو پہلی مجلس میں ذرا سا ہم کو ڈسکریج کیا تھا. بس یہ میں نے اس لیے کہا کہ اتنا زیادہ پریشر پڑ رہا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس مجلس کے بعد بہت سے لوگ دوسری مجلس میں شرکت کے لیے چلے جائیں گے. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ Q&A سیشن یقیناً ان کی ویب سائٹ پر یا یوٹیوب چینل پہ کچھ دیر تو رہے گا، وہاں سن لیجیے گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے آخر میں اسلام کی ایک ڈیفینیشن بیان کی. اچھا، نہج البلاغہ کے آخر میں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی میں ابھی کوٹ کروں گا کیونکہ وہ میرے آج کے ٹاپک کا اگلا حصہ ہے. ٹوٹل سرنڈر، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، وہی کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے. ایک جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک اور مجلس بنے گی کل کی یا شاید آخری مجلس، اور وہ یہ کہ اس کے لیے ٹوٹل سبمیشن، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کے پاس اتنی نالج تو ہونا کہ اس ٹائم پر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ ہر وقت پہ نماز بھی اللہ ہم سے نہیں چاہتا، ہر ٹائم پہ روزہ بھی اللہ ہم سے نہیں چاہتا، ہر ٹائم پر اطاعت والدین بھی اللہ ہم سے نہیں چاہتا. سچویشن چینج ہونے سے، سرکمسٹانسز چینج ہونے سے احکام بدل جاتے ہیں، اور اسی لیے ایک لفظ ہمارے علماء کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے. میں ذرا فاسٹ ہو جاتا ہوں ٹائم کو دیکھ کر، پھر ریئلائز کرتا ہوں کہ پورا مجمع میرا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے تو تھوڑا سلو ہو رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ نماز روزہ جتنی بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کریں، عادت سمجھ کے نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ نماز وغیرہ کی اتنی اس کو پریکٹس ہوتی ہے بچپنے سے کہ اس کی ہیبٹ بنتی ہے عادت. اور عادت اسے کہتے ہیں کہ جسے اگر آپ چینج کریں گے تو آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. کسی کو ایک خاص وقت میں چائے پینے کی عادت ہے، اس کو چائے نہیں ملے گی تو پھر دنیا کے کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا، وہ کام کر ہی نہیں پائے گا. اب میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں، ٹائم نہیں.
عبادت کو عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے۔ فرق کیا ہے؟ عادت وہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے ہی نہیں اس کو چھوڑ کر، اور عبادت یہ ہے کہ نہیں، جس وقت اللہ جس طرح سے آپ سے چاہ رہا۔ اب جیسے یہ نمازی ہے نا، یہ عادت نہ بنے عبادت بنے، اس لیے اللہ نے نماز کی حالتیں چینج کر دی۔ مثلا کچھ نمازیں آپ زور سے پڑھیں گے، کچھ آہستہ۔ یہ مردوں کو مسئلہ بتا رہا ہوں، لیڈیز کا نماز کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہے، لیکن وہ مختلف مسئلہ ایک اور بہت اہم میسج دیتا ہے۔ بھئی مردوں کے لیے لازم ہے نا، واجب ہے مغرب عشاء اور فجر کی نماز۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ الحمد واجب ہے، زور سے پڑھنا، رکوع آہستہ پڑھ سکتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی آپ کی آواز نکلے، اور ظہر اثر آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ لیڈیز کے لیے حکم نہیں، وہاں کچھ اور مسئلہ، لیکن ان کا جو مسئلہ ہے وہ اس لیے ہے کہ عورت کا حجاب جو ہے وہ اس واجب مسئلے سے زیادہ اہم ہے۔ اور آج کی رات حضرت عباس کی رات ہے، حضرت عباس کا نام آتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے غیرت اور حجاب آتا ہے۔ اب اس کو میں موضوع نہیں بنا رہا ہوں فی الحال، کیونکہ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خواتین سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اور اس میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ ابھی میں اپنے موضوع پر آیا نہیں اور ڈائیورٹ ہو گیا، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ ابھی آگے چل کر ایک روایت جو میں پڑھنے والا ہوں، تو اگر کوئی عورت کمپلیٹ حجاب نہیں کر سکتی ہے، ویسے تو سوال ہے کیوں نہیں کر سکتی، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں تو جتنا کر لے وہی غنیمت ہے۔ یعنی عزا خانے میں یا سینٹر میں آتے ہیں، حجاب کر کے آتے ہیں، بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان عورتوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا، باہر تو اسکول میں، کالج میں، جاب کی جگہ پر، شاپنگ سینٹر میں، مال میں، وہاں تو بے حجاب گھوم رہے، جتنا ہو جائے، اور اس کی وجہ ابھی آتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حجاب کوئی عورت نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ اب عزا خانے میں بھی حجاب کر کے آ رہی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ اور یہ باتیں، عورت کی بات تو اس لیے آ گئی کہ نماز کا مسئلہ آ گیا تھا اور حضرت عباس کا نام آ گیا تھا۔ ہمارے یہاں معصومین کے حوالے سے ایک القاب پڑھے جاتے ہیں نا، بہت بہت مشہور ہے، اس کو میں شروع کروں گا تو پھر ٹائم اور لگ جائے گا، لیکن صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ، ہر امام کا ایک ٹائٹل ہے نا، 12 امام تک بات پہنچتی ہے، لیکن بعض بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور اضافہ کرو، والغیرت العباسیہ، اے خدا تجھے واسطہ عباس علمدار کی غیرت کا۔ اور غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آنر کہتے ہوں گے، لیکن آنر ذرا سی مختلف چیز ہے۔ غیرت عباس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مومن ہو کہ مومنہ صفحے ادا پر بیٹھ کر عہد کرے کہ حضرت عباس کو کبھی ہم جلال نہیں دلوائیں گے، اور اپنے حجاب کو مینٹین کریں گے۔ واپس آ جاؤں اصل موضوع پر۔ عورت کا حجاب اتنا اہم کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے تو مسئلہ بدل گیا، لیکن ہر ایک کے لیے تو مسئلہ ہے نا۔ کیوں کہ 2 نمازیں آہستہ پڑھو، 3 نمازیں زور سے پڑھو، اس لیے کہ یہ عادت ہیبٹ نہ بنے بلکہ عبادت بنے۔ ابھی اللہ نے کہا بولو، بول رہے ہیں، ابھی اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو رہے ہیں۔ اسی کا نام اسلام، اسی کا نام اسلام۔ ظہر اور عصر کی نماز آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کی اگر ہیبٹ ہے 4 رکعت کی تو آپ کہا 2 رکعت پڑھو، تاکہ یہ ہیبٹ نہ بنے، عبادت بنے۔ وہاں 4 رکعت ٹورنٹو میں کیوں پڑھی تھی؟ اللہ نے کہا تھا اس لیے پڑھی تھی۔ اور آپ وینکوور گئے گھومنے کے لیے، 2 کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا۔ ہیبٹ نہ بننے پائے، نماز کے احکامات اس لیے بدلتے جا رہے ہیں۔ چلیں آپ نماز کی حد تک تو شاید آپ کی سمجھ میں میری اگزامپل نہیں آئی، لیکن روزے کی حد تک لوگ عمرے پہ جاتے ہیں رمضان میں، لوگ رمضان کے اندر، آج کل تو بہت بڑی مخصوصی ہو گئی ہے، 21 رمضان 19 رمضان مسجد کوفہ میں مولا کی ضربت اسی مسجد کوفہ میں لگی تھی، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اسٹے 10 دن سے کم ہے۔ اب یہ کہ ایک تو ویسے ہی جس کو روزے کی ساری زندگی پریکٹس ہے، رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہ ہو تو چلو یہاں سے یاد گئے وہاں روزہ نہیں رکھا تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، سبھی لوگ کھاتے پیتے ہیں، لیکن مکے میں، مدینے میں، کربلا میں، نجف میں، اور وہاں گئے کام ہی عبادت ہے، اور وہاں روزہ نہیں رکھنا دل نہیں مانتا بہت سے لوگوں کا، مسافر کا روزہ۔ لیکن اسی لیے کہ یہ عادت اور ہیبٹ نہ ہو بلکہ یہ عبادت ہو، عادت جو انسان کی ساری زندگی کی پریکٹس ہے، عبادت صرف یہ دیکھنا اس وقت اللہ ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا، اور اس ایک جملے سے صرف ایک دوسرا جملہ کہہ کر وہ اپنا جو پہلا میں نے اعلان کیا تھا اس کو کلیئر کر دوں کہ اس کے لیے، عبادت کے لیے، عادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نالج ہونی چاہیے۔ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نالج آپ کو
کہاں سے ملے گی؟ کسی سپر مارکیٹ سے نہیں ملے گی، کسی اسٹور سے نہیں ملے گی، وہ مرجع کے گھر سے ملے گی۔ مرجعیت کا انسٹیٹیوشن سامنے آیا۔ بس میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس لیے کہ آج کی باتیں اور بہت زیادہ۔ تو ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر، جس وقت جو چاہے۔ اور اگر اس میں اگر کوئی آپ واقعاً رول ماڈل یا کلاسیکل ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نام عباس علمدار ہے۔ آپ عباس علمدار کی زندگی، پوری زندگی کو دیکھ لیجیے۔ اچھا، ہمارے یہاں سے میری مراد انڈیا اور پاکستان، میں ایسٹ افریقہ کے بارے میں بھی نہیں جانتا، اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ آ گئے۔ حضرت عباس کا غصہ بہت مشہور ہے، نعوذ باللہ لفظ اچھا نہیں ہے، اس لیے احترام کے لیے کہتے ہیں جلال۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جلال، لیکن اس کا مطلب وہی۔ اور حتیٰ یہ کہ خود آپ عراق میں بھی جائیں گے، وہ مولا سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں، وہ امام حسین سے اتنا نہیں ڈرتے۔ حضرت عباس جلال۔ حتیٰ یہ کہ صدام کے زمانے کے کتنے واقعات ہیں کہ اس کے ظالم ترین بادشاہ بھی، آپ علی کا اور حسین کا واسطہ دیتے رہے، مذاق اڑائیں گے، عباس کا نام لیں گے دم سے، ظالم جو اس کے سپاہی تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت اچھا، اب اتنا زیادہ حضرت عباس کے حوالے سے مشہور ہو گیا۔ یہ بھی دیکھیے ہمارے ہاں کتنی ایک اپنی طرف سے دین کو سمجھنے کی غلطی۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مولانا میری بیٹی شادی شدہ ہوگی، بہت مصیبتیں پریشانیاں، تو کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ تم نے اس کا نام زینب رکھا ہے، نام چینج کر لو۔ زینب نام کا مطلب ہی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اتنا اچھا نام، اتنا برکت والا نام، جو مولا اپنی بیٹی کا نام رکھے، لیکن کہا نہیں، جب زینب نام ہوگا نا تو میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، لوگوں نے کہا نام بدل لو، تم نے اس کا نام سجاد رکھا۔ سجاد کا مطلب ہی بیماری۔ عباس، اب میرا بچہ بہت ہائپر ہے، بہت ہائپر ہے، ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، لوگوں نے کہا تم نے غلط نام رکھا ہے، نام چینج کرو، عباس نام نہیں رکھو، اس کا نام عباس ہے۔ دیکھیں کیسی حماقت اور نان سینس اور بے وقوفی والی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر بات میں جناب زینب اور چوتھے امام کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا، جناب عباس کا جلال۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پورے کربلا کے واقعے میں کتنے ایسے موقع ہیں کہ واقعاً اگر عباس میں اتنا ہی غصہ تھا تو تلوار نکالنا چاہیے تھی، ایک بار بھی تلوار نہ نکالے جب تک کہ آقا حسین کا حکم نہیں آیا۔ جیسا حکم آیا عباس نے مانے، اس کو کہتے ہیں ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن۔ جناب عباس کے حالات آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ یہ تو میں نے شروع میں کہا کہ جو میرا موضوع چل رہا تھا، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر۔ اچھا، اب اسلام خالی ایک آرڈر نہیں دیتا ہے، پھر اس کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جیسے طبیب اور ڈاکٹر اگر آپ کی کوئی خرابی بتائے گا تو اس لیے نہیں بتائے گا کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس لیے بتائے گا کہ آپ کو پتا چلے کہ پرابلم ہے، پھر وہ دوا بتائے گا تو آپ اس کی دوا استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پر اسلام نے کہا کہ اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر پہلے سے ایک بات بتا دی کہ اگر تم اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کرو گے تو اس کے لیے تمہارے اندر ایک کوالٹی ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر تم سبمیشن کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ہے پیشنس اور ٹالرنس، جسے عربی میں صبر کہتے ہیں۔ صبر بہت اہم یہ چیز ہے، بچوں جیسا موضوع نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے ہمیں ایک فارمولہ دیا کہ جب کبھی تمہیں کوئی پرابلم پیش آئے، اپنے پرابلم کو کیسے سالو کرو گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو۔ کون سی مدد؟ جو صبح و شام آپ ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اگر مدد چاہتے ہو وَاسْتَعِينُوا، وہی لفظ آیا بالصبر والصلاۃ، تو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ مولا صبر کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ روزہ، امام نے اس کی یہی تفسیر کی نا کہ صبر کا مطلب روزہ، لیکن روزے کے علاوہ بھی صبر بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ کا پرابلم سالو نہیں ہوگا۔ مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں ایک فارمولہ اور دیا، اور مولا فرماتے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، تو اسے ایک اسپیشل ڈریس اپنے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مختلف جگہوں کے لیے مختلف ڈریس استعمال کیے جاتے ہیں نا، کوئی سمندر میں جاتا ہے تو الگ ہے، کوئی اسکوبا ڈائیونگ کرتا ہے تو الگ ہے، کوئی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے تو الگ ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو الگ ہے، ہر جگہ کا ڈریس۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ ایک اسپیشل ڈریس تیار کرے۔ اچھا، اب یہ کس چیز سے بنا ہوگا؟ جیسے اگر کوئی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں آگ لگنے کا خطرہ ہے تو فائر پروف ہونا چاہیے، سمندر میں جا رہا ہے تو واٹر پروف ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت کرتے تو کون سا ڈریس تیار کرو؟ کہا صبر کا ڈریس تیار کرو۔ جب تک کہ تمہارے جسم پر صبر نہیں ہوگا تم اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔
کرو گے لیکن وہ محبت جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ہمارا چاہنے والا روزانہ ڈیلی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہوگا، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی اس کے پرسنل پرابلم. تو یہ جو بہت اہم قرآن کریم شارٹیسٹ سورے کے اندر پورے قرآن کی سمری آ گئی. ایک ایسا سورہ ہے کہ پورے قرآن کی 6232 آیتیں، 6232 آیتیں اور 114 سورے اور 30 پارے، ان سب کی سمری ایک سورے میں آ گئی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ جب تک کہ صبر نہیں ہوگا نہ ایمان رہے گا اور نہ ہی عمل صالح رہے گا. تو یہ اس کے بغیر انسان اللہ کے حکم کو مان بھی نہیں سکتا. دنیا کی ٹونٹنگ کا نشانہ بنیں گے آپ، ہر طرف سے مذاق اڑایا جائے گا. اور یہاں پر صبر کے حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں ایک چیز یاد رکھیں. اچھا، حضرت عباس کا صبر، میرا موضوع تو یہ تھا، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ٹائم میرے ہاتھ سے نکل جائے تو جملہ ابھی سے کہہ دوں کہ اصل میں حضرت عباس کا صبر. لیکن اس سے پہلے رک کے ایک بات سنیے، اور وہ یہ، چلیں میں اپنی اب تک کی مجلس کو بھول جاتا ہوں، آپ بھی بھول جائیے. اب اس وقت سے میری مجلس شروع ہو رہی ہے، اس کا میں ٹاپک دے دوں: ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے ملینر، اور اف یس ہاؤ ٹو بیکم اے ملینر. ملینر بھی اب کم ہے نا، اب تو ملینر بھی بہت ہو گئے، بلینر پہ چلے جائے گی. اور اس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے. اچھا، اب یہ ملینر اور بلینر کس حساب سے؟ یہ اس حساب سے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دنیا میں پیسے آنا، اور ایک ہوتا ہے آخرت میں پیسے آنا. یہاں کے ملین یا بلین بیکار ہیں کیونکہ وہ چھوڑ کر ہی جانا ہوں گے. مولا نے کہا نا کہ تم تو پیسہ بس جمع کر رہے ہو بعد والوں کے لیے، لیکن آخرت کا جو ملینر اور بلینر ہے. اب آ جائیے، کبھی کبھار آدمی کو ایک چیز چوز کرنا ہوتی، دو آپشن میں سے ایک آپشن لینا ہوتا ہے. دنیا کا پیسہ چاہیے یہاں ملینر بننا ہے، کہ وہاں کا پیسہ چاہیے وہاں ملینر بننا. ملینر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹی وی شاید پروگرام آتا تھا، ورنہ بلین اور ٹریلین پہ آپ جائیے، یہاں یا وہاں. کبھی آدمی کو چوز کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ یہ سوچے گا زیادہ ضرورت مجھے کہاں. بہت ہی مشہور ایک روایت ہے جو میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بتاؤں. خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل میں بہت ہی غریب فیملی تھی، لیکن بہت ہی پوائس بھی، تمام واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، ہر حرام سے بچا رہے ہیں، تقوی کے اعلیٰ ترین اسٹینڈرڈ پر ہیں، لیکن باہر حالت بہت خراب ہے ان کی، اور وہ مسلسل دعا مانگ رہے ہیں. دعا نہیں چھوڑی، مسلسل. معصوم نے کہا نا کہ دعا کا مطلب ہے تم کسی کے دروازے کو نوک کر رہے. کینیڈا میں نہیں، یہاں تو اس وقت پولیس پکڑ لے گی، لیکن ہمارا انڈیا پاکستان کی بات کریں، اب وہ نوک کر رہے ہیں. فقیر آدمی کھڑا ہوا ہے، نوک کر رہا ہے، نہیں آپ نے توجہ دی، آپ کو نہیں دینا ہے اس سے کچھ، لیکن اتنا وہ نوک کر رہا ہے کہ آخر ایک وقت میں آپ فرسٹریٹڈ ہو کر اس کو کچھ دیتے تاکہ کسی طرح میرا دروازہ چھوڑ کے تو جائے. اسی طرح آپ کراچی کی سڑکوں پہ جائیے، جہاں ٹریفک سگنل یا ٹریفک لائٹ ہوگی، وہاں پہ آپ گاڑی میں بیٹھے ٹھک 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 ٹھک. تو خیر، اب امام نے مثال دی، دعا اسی کا نام، اللہ کے دروازے کو نوک کرتے جاؤ، نوک کرتے جاؤ، نوک کرتے جاؤ، حتیٰ یہ کہ اگر اللہ وہ چیز تمہیں نہیں بھی دینا چاہتا تو دے دے گا. اب میں نے پہلے سے ایک بات کہہ دی تھی کہ ٹائم کم ہے، میں ذرا فاسٹ پڑھ رہا ہوں، تو اگر ورڈنگ میں کچھ آپ کو توہین پروردگار لگے تو مجھے معاف کیجیے گا. اب یہ لوگ دعا نہیں چھوڑی، غریب ہیں، ساری کوشش کر لی، تقوی، پرہیزگاری، دعا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک رات کو شوہر نے ایک سپنا دیکھا، ایک ڈریم، ایک خواب دیکھا، فرشتہ ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ اگرچہ مرتے دم تک ٹل ڈیتھ تمہاری یہی حالت رہنا تھی، لیکن تم نے جو کنٹینیوس دعا کی تو اللہ نے تمہاری بک آف فیٹ کو چینج کر دیا، تقدیر بدل دی، لیکن ٹوٹل نہیں. اب جو تمہاری ریمیننگ لائف ہے، فار ایگزامپل مثلا اب تمہیں 20 سال اور رہنا ہے، خدا نے کہا آدھی زندگی تمہاری ایسے ہی گزرے گی اور آدھی اچھی ہوگی، بٹ چوائس تمہارا. ابھی شروع والے 10 سال تمہیں اچھے چاہیے، پیسے والے ملینر، یا بعد والے؟ اس نے کہا کہ یہ ڈیسیشن میں اکیلا کیسے لوں، میرے ساتھ میری وائف بھی زندگی گزار رہی ہے، اس کا بھی پرابلم ہے، اس سے مشورہ کروں گا. اب کیونکہ یہ شیطان کا ہاتھ تو ہے نہیں، اللہ کا میسج ہے، فرشتے نے کہا میں کل دوبارہ آؤں گا. چلا گیا. پورا دن شوہر بیوی ڈسکس کرتے رہے کیا کرنا. کبھی دل میں خیال آتا تھا پیسے ابھی ملے تو ٹھیک ہے، بھئی جوانی میں ہی تو پیسے کا مزہ آتا ہے، بڑھاپے میں پیسہ ملا بھی تو کیا، نہ شراب پی سکتے ہیں، نہ گانا سن سکتے ہیں، نہ نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور گناہ کر سکتے ہیں، طاقت ہی نہیں. تو پیسہ ابھی ملے، جوانی میں مزہ ہے نا پیسے کا، بڑھاپے میں تو ویسے ہی ایک بستر پہ جا کے. پھر خیال آیا کہ نہیں، جوانی ہے، طاقت ہے، شریر کے اندر اتنی شکتی ہے، گزارا کر لیں گے. بڑھاپے کے اندر
جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تب یہ پیسہ کام یہ آپشن کون سا آپشن لے. خیر اتنا ہی مجھے کہنا تھا. یہ روایت کا اتنا ہی سا بتانا تھا کہ کبھی آپشن سامنے رکھا جاتا ہے تو آدمی کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ فوراً کہیں گے کل کی مجلس میں کہ پھر کیا ہوا یہ اگلی رات کو جب یہ سویا تو ڈیسیشن لے لیا شوہر بیوی نے, اور وہ فرشتہ آیا تو کہا کہ ہمیں پہلا جو ہاف ہے وہ ہمیں اچھا چاہیے, بعد میں گزارا کر لیں گے. اچھا چونکہ وائس لوگ تھے نا, متقی لوگ تھے, پہلے 10 سال تو اب اتنی دولت کہ جیسے وہ چوہے والا واقعہ جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں, چوہے والا واقعہ, چوہا خیر وہ ابھی آ رہا ہے, تو وہ اتنی دولت, جیسے اردو کی ایک کہاوت ہے, مٹی میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے. لیکن مینٹلی پریپیئرڈ ہے. 6 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے, 10 سال ہونے والے ہیں, آج آخری رات ہے, کل سے ہم نے اپنے چوائس سے یہ لیا تھا نا, کل سے قربت آئی. چنانچہ وہ آخری رات کو فرشتہ پھر آ گیا. اب یہ سمجھ گیا کہ کیوں آیا, کہا ہاں میں تیار ہوں, مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے, میں نے خود اس کو چوز کیا تھا. فرشتے نے کہا اتنا گھبراؤ نہیں, میں یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہارے جو آخری 10 سال ہے نا وہ بھی تمہاری قسمت بدل دی ہے, اور یہی دولت تمہیں رہے گی, کیونکہ تم نے جب دولت ملی تو صرف اپنے آپ پہ خرچ نہیں کی, اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شریک کرایا ہے. اور والدین اور رشتہ داروں اور نیکی کے کام میں جو خرچ کرتے ہو, اب اس کی برکت سے اللہ, اب دعا نہیں, دعا تو ختم ہو گئی تھی, اب اس نیکی کی وجہ سے تمہاری باقی زندگی بھی راحت سے گزرے گی. لیکن یہ تو واقعے کا ایک پہلو تھا, اور اس کو تھوڑا کنیکٹ کر لیجئے ٹریجرر صاحب کی اسپیچ کے ساتھ. اب واپس آ جائیے کہ اصل پوائنٹ کیا تھا, کہ کبھی آدمی کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں, یہ لینا ہے کہ وہ لینا. اور اس میں اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, لیکن آج کیونکہ رات بڑی اہم رات, غم کا بیان بھی زیادہ ہوگا, کچھ حضرت عباس کے حوالے سے بات کرنا ہے, تو شارٹ چوائس آپ کے سامنے کہ بلینر یا ٹریلین بننا ہے, ابھی بننا ہے یا آخرت میں بننا ہے, یا بھی لے لو یا وہاں لے لو. اور اب اس میں ایک بہت اہم حدیث سنی, قرآن کریم کا سورہ عبسہ و تولی 30 پارے کا 3 سورہ, اس میں ایک آیت آتی ہے. یہ آیت مولا کائنات کی اس مناجات میں بھی ہے جو شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں, اور جب کبھی بھی مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہوں گے تو ساری زیارتیں کرا کے مسجد میں بٹھا کے مناجات امیر المومنین پڑھائی جاتی ہے. اس میں بھی آیت یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ, قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب آدمی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا, اور آدمی امہ و ابی, باپ کو دیکھ کے بھاگے گا قیامت کے دن, اور ماں کو دیکھ کے بھاگے گا, الگ الگ خدا نے کہا امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, اور اپنے پارٹنر کو دیکھ کے, شوہر ہے تو بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, وہ تو شاید آج کل بھی بھاگتے ہوں گے, اور اگر بیوی ہے تو شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی, اور وہ بنی, اور اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا. یہ آیت ہے قرآن کی, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنی, بھاگے گا. اچھا اب اس کا کچھ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. غلط, یہ تو آیت بتا رہی ہے پہچانے گا تبھی بھاگے گا. پہچان رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس لیے بھاگ رہا ہے, اگر کوئی اسٹرینجر ہے تو نہیں بھاگیں گے, یہ ماں ہے میری اس لیے بھاگ رہا ہے. وہ کون سا دن آ جائے گا کہ ماں اور باپ کو دیکھ کے آدمی بھاگے, چلے وہ اولاد کو دیکھ کے بھی بھاگے. اب یہاں پہ امام نے جو اس کی تشریح کی ہے بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں, ملینر بننے کا طریقہ. امام نے فرمایا کیوں بھاگے, وہ وائے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اور قیامت کے دن تو مصیبت کا دن, مصیبت میں تو آدمی اور زیادہ اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوتا, کا اس لیے بھاگے کہ ایک مومن ہوگا, کوئی ایک مومن یا کچھ مومن, جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, اب وہ جو ایک اسکیل یا ترازو کا کنسپٹ اسلام نے دیا اس میں رکھا جائے گا, تو اب ہوگا نا 2 حصے ہوتے ہیں اسکیل کے, جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان اور ایسٹ افریقہ کے پرانے اسکیل, ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک میں گناہ رکھے جائیں گے. وہ پوری آیتی پہ آیتیں ہیں لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اب جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا, اگر گناہ زیادہ ہو گئے جہنم, اور اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی جنت. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بالکل برابر 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہے, گرام بھی بہت بڑی چیز ہے, اس سے بھی چھوٹا آپ لے آئیے کوئی میجرمنٹ کا, بالکل برابر. اب کیا کیا جائے, جنت جا نہیں سکتا, نیکیاں زیادہ نہیں,
जहन्नम जा नहीं सकता, गुनाह ज्यादा नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। अच्छा, अब जो कुछ अल्लाह करेगा वो बात का स्टेज है, लेकिन पहले इसको एक ऑफर की जाएगी, पहले एक ऑफर की जाएगी। ऑफर कबूल कर लेगा तो फैसला हो जाएगा, अगर उससे काम नहीं चलेगा फिर चीजें आती हैं, शफात और रहमत, और उसके बाद सजा भी। ऑफर क्या की जाएगी? ऑफर यह की जाएगी, देखो बिल्कुल बराबर, एक छोटी सी नेकी भी कहीं से अगर तुम लेके आ जाओ ना, ग्राम नहीं, माइक्रोग्राम नहीं, मैंने क्या कहेंगे, इतनी सी नेकी लेके आ जाओ, ये नेकी वाला जरा सा झुक जाए, तुम्हें मिल जाएगी जन्नत। सारी जन्नत एक छोटी सी नेकी के ऊपर आ जाएगी उस मोमिन के लिए जिसके गुनाह और नेकियां बिल्कुल बराबर। वो कहेगा, अच्छा खुदावंदा इतना आसान है? अरे पूरा कुटुंब मेरा भरा हुआ है मैदान क़यामत में, वो मेरी माँ खड़ी है, वो मेरा बाप खड़ा है, वो मेरा भाई खड़ा है, वो मेरा बेटा खड़ा है, वो मेरी बेटी खड़ी है, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी दुनिया में मुझे खिदमत करते थे। मुझे ये वो नहीं है जो वालिदैन को नर्सिंग होम में दाखिल करा के आए, वाकान खिदमत की है। अरे इतनी सी नेकी तो किसी से भी मांगूंगा मिल जाएगी। कहा जाएगा, जाओ जाओ मांगो, जाके लेकर आ जाओ, फैसला अभी हो जाएगा। फिर अर्ज करूं कि अगर नहीं हुआ तो फिर और दूसरे मरहले हैं, वो कभी अलग से सुनिएगा, मौत और बरज़ख पर मेरा अशरा। तो अभी वो बात हो रही है, बहुत इजी लगा। ये क्या बड़ी बात, कोई बड़ी नेकी भी अल्लाह नहीं मांग रहा है, छोटी सी मामूली सी नेकी। अब ये गया था हिसाब किताब देने, अब सब कयामत में देख रहे हैं, इसकी फैमिली तो पहचान रही कि अभी ये गए। होता है ना इमिग्रेशन काउंटर में, आपने देखा होगा 3-4 दोस्त अब वो गए, इसके बाद हमारी बारी आएगी, फिर हमारी बारी आएगी, सब देख रहे हैं। ये गया और वापस आया। वापस आने का मतलब यह है कि नेकी मांगने आया, वरना तो वापस नहीं आता। वापसी का मतलब, वरना तो वहां तो वही इमिग्रेशन की तरह कि निकले तो निकलो, या जन्नत में जाओ या जहन्नम में। वापस क्यों आ रहा है? सब समझ गए, नेकी मांगने आ रहा है। भाई ये जो देखा तो बाप भी भागा, माँ भी भागी, भाई भी भागा, बहन भी भागी, बेटा भी भागा, बीवी भी भागी, कि हमारे पास, हम अगर इसको नेकी दे दी, फर्ज कीजिए दे दी हमने, और फिर जब हमारा हिसाब किताब हुआ बिल्कुल बराबर होगा पल्ले, उस वक्त हमको ख्याल होगा काश वो नेकी इसको न देते ना, तो इस वक्त हम जन्नत में चले जाते। तो उस वक्त नेकी इतनी कीमती करेंसी बनेगी। ये करेंसी है वहां की कयामत की, इसके जरिए जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा है। तो एक नेकी की वजह से बाज़ औक़ात मोमिन जो है रोक लिया जाएगा, कहा जाएगा लेके आ जाओ। और वो जिसको इतना इजी समझ रहा था कि छोटी सी नेकी, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, सलाम करने में पहल कर दी किसी ने, ये भी तो एक नेकी है ना। इतनी सी नेकी मुझे दे दो जो जिंदगी में कोई एक सलाम वाली नेकी। मैं बहुत छोटी छोटी नेकियों की बात कर रहा हूं ताकि आप किसी नेकी को कभी मिस ना करें। तो खैर खुलासा यह है कि ये जब मंजर देखे गए कि जाग गया था ये और फिर वापस आ रहा है, तो यौमइज़िन यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही, इसको देख के इसका भाई भी भागा, व उम्मिही व बनी, और इसका बाप और माँ भी भागे, व साहिबतिही व बनी, और औलाद भी भागी है। तो ये नेकियां कयामत की करेंसी। अब वहां पर आपको बिलियनर बनना है या इस दुनिया में बिलियनर बनना है? यहाँ का बिलियनर बनना बेकार। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे गुर्बत ही कीजिए, भाई हमें रिस्क की कितनी दुआएं, कर्जा अदा करने की दुआएं, हालत बेहतर बनाने की दुआएं इमाम ने बताई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुनिया में बिल्कुल आप फाके कीजिए और भूखे रहिए, नहीं, ये बताएं, लेकिन पहली आपकी तरजीह जो है, प्रायोरिटी वो होनी चाहिए आखिरत की नेकियां। अब यहाँ के हवाले से सुन लीजिए, मैं वो कंसेप्ट नहीं दे रहा हूं जो एक वाकया है ना, बहुत मशहूर वाकया तो नहीं है, जोक है, कि मस्जिद में बैठे हुए दो आदमी दुआ मांग रहे थे। एक बहुत ही गरीब था और एक वाकई मिलियनर था। अब गरीब दुआ मांग रहा है, खुदावंदा मुझे दौलत दे दे, और वो पैसे वाला मांग रहा है, खुदावंदा ईमान। और उसने कहा तुम आदमी ईमान मांगो, ईमान, दौलत क्या मांग रहे हो? कहा जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो वही मांगता है। मेरे पास दौलत नहीं है, तुम्हारे पास ईमान नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, दौलत भी मांगी। अब मसलन सबसे अहम इबादतों में से एक इबादत हज। हज जो है ना, हज बिल्कुल एक नया मोमिन बनाती है। नया मोमिन बन के आता है मैदान अराफात से इंसान, पुराना मर जाता है क्योंकि सारे गुनाह माफ हो गए। ये जुमला मेरा नहीं है, ये पैगंबर का है कि हज करने के बाद तो यौमिन वलदत उम्मो, तुम ऐसा होते हो जैसा उस दिन थे जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया, नया इंसान। हज की पहली दुआ क्या, यानी आप मक्के में दाखिल हुए ना, पहली दुआ कई बार ये बात आ गई। इस्लाम में क्या पहली दुआ बताई? अभी आयतुल्लाह सिस्तानी की हज की किताब में देख लीजिए, और हर मर्द जो मस्जिदुल हराम के गेट पर खड़े होकर दुआ पढ़ना है, जो पढ़ के आप एंटर होंगे, वो यही दुआ है, वह औसे अलैया मिन रिज़्क़िकल हलाल तय्यब,
آپ مسجد میں جا رہے ہیں, پہلی دعا آپ کے ذہن میں ہے, اسلام کہتا ہے یہ دعا مانگو, اے خدا مجھے رزق حلال میں برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما, وسعت بڑھا دے. اور آخری دعا سمجھ لیجیے, عرفات کا میدان کو سمجھیے, آخری دعا امام مظلوم کی ایک دعا ہے, دعائے عرفات. کیا ماسٹر پیس دعا, آج بھی دنیا دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے کہ اس طرح بھی اللہ کو پکارا جاتا. اس دعا کا آخری جملے کیا, وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ. اس دعا کے اندر جو کائنات کی اتنی اہم دعا, تو یہ اسلام کا حکم ہے. نہیں, دعا مانگو رزق کے لیے بھی, لیکن جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے چوائس کیا ہو. مقداد کا ایک واقعہ سن لیجیے, جلدی, وقت تو بہت گزر گیا. مقداد پیغمبر اسلام کے 4 اہم ترین صحابیوں میں, اہم ترین اس لیے میں نے کہا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ ان 4 سے محبت کرو. ساری کائنات رسول خدا سے محبت کرتی, کائنات تو کیا محبت کرتی, اللہ محبت کرتا ہے. پیغمبر کا لقب ہی حبیب خدا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, اور اللہ کا آرڈر ہے 4 سے محبت کرو. اس میں تیسرا نام مقداد کا. مقداد کے بارے میں 1-2 باتیں پہلے بھی آئی تھی, لیکن اس وقت کا واقعہ بڑی غربت تھی. اس کی وجہ بھی آئی ہے کہ پورا قبیلہ خلاف تھا, تو یہ اکیلے مسلمان ہوئے, مدینے آئے, رہنے کی جگہ نہیں تھی. پیغمبر نے کہا کہ جب تک کہ تمہارا مکان نہیں بنتا میرے ساتھ شیئر کرو میرے روم کے اندر. پیغمبر نے ان کو شیئرنگ میں رکھا اپنے ساتھ, اپنے حجرے میں. بڑی محبت تھی. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے ان کی غربت دیکھی تو کہا کہ اے مقداد, تو وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو, کہ وہ دعا پڑھنے کے بعد تو اللہ وہی جو 2 دن پہلے آیت پڑھی تھی نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تمہیں رزق دے گا اور ایسی جگہ سے دے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے مل سکتا ہے. آپ نے سوچا ہوگا میں نے وہاں جاب اپلائی کیا وہاں سے ہوگا, وہ بزنس شروع کیا وہاں سے مجھے برکت ملے گی, فلاں خاندان میں شادی کی ہے تو وہاں سے مجھے کچھ ملے گا, لیکن ایسی جگہ سے دے گا اللہ, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ یہ واقعہ ہے. پیغمبر نے کہا دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو. پیغمبر کا حکم اقداد کے لیے سر آنکھوں پر دعا شروع کر دی. ابھی چند ہی دن گزرے تھے. پرانے زمانے کے اندر یہ ٹوائلٹ یا واش روم یا باتھ روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے, شہر کے باہر جنگل میں ہوتے تھے. آج بھی انڈیا پاکستان میں کتنے ہی ایسے گاؤں ہیں یا ٹاؤن ہیں جہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے باتھ روم. باہر جائیے, کھیتوں کے اندر جائیے, میدان میں جائیے, تو اس وقت تو ہر جگہ یہی طریقہ تھا, چھوٹا شہروں کے بڑا. مدینہ تو اتنا سا شہر تھا. مقداد صبح کے وقت گئے, فجر کی نماز سے پہلے آدمی واش روم جاتا ہے نا, وہ واش روم کے لیے گئے, وہ جنت البقیع کے پیچھے, اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے. فارغ ہو کے اٹھنے لگے کہ دیکھا ایک چوہا نکلا زمین سے. چوہے زمین میں بل بنا کے رہتے ہیں, بڑا سا چوہا. اور اب یہ اندھیرا ہے, فجر کا وقت قریب آ رہا ہے, تھوڑی لائٹ ہو رہی ہے, ڈان جسے کہتے ہیں, لیکن بہت واضح. اس کے منہ میں کوئی چیز ہے, اس نے مقداد کے پیروں کے پاس لا کے رکھی اور چلا گیا. اب مقداد حیران ہے, وہ پھر آیا, پھر گیا, پھر آیا 17. پورا روایت کے اندر پورا فیگر ہے 17. اب ذرا روشنی بڑھ گئی. مقداد نے دیکھا یہ دینار تھا. دینار کہتے ہیں پیور گولڈ سے بنا ہوا سکہ. وہ خالی اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر گولڈ ہوتا ہے, گولڈ. 17 دینار. چوہا ان کے قدموں میں رکھ کے گیا. اب یہ انہوں نے وہ اٹھائے, اور چونکہ یہ ابھی تو فجر کی نماز کا ٹائم ہے نا, مسجد جانا ان کو, یہ اسی لیے آئے تھے کہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے مسجد جائیں گے. مسجد میں گئے, رسول کے پیچھے نماز پڑھی, کہا یا رسول اللہ آج صبح تو بڑا عجیب واقعہ ہوا. وہ ایک چوہا میرے پیروں کے پاس زمین سے 17 دینار لے کے آیا. پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم نے زمین کھودی تھی؟ کہا نہیں کھودی تھی. کیا تم اس کے اندر ہاتھ وغیرہ ڈال کے نکالے؟ نہیں, وہ خود ہی دے کے گئے. پیغمبر نے کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے, یہ اللہ نے تمہیں دلوایا ہے, نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہ اس کے اوپر خمس ہے, اپنے گھر میں استعمال کرو اور پھر اس کی برکت دیکھو. وہ 17 دینار سے انہوں نے بزنس شروع کیا. پہلے تو ان کے پاس آدھا دینار کیا, چوتھائی دینار روٹی کے پیسے نہیں تھے. اب ایک انویسٹمنٹ ہو گیا نا, ایک کیپٹل آ گیا نا, تو اتنی برکت ہوئی کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی ہم نے اپنے گھر میں غربت نہیں دیکھی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے نا پھر بعد میں کوٹ ہوتا کہ اگر آپ کو بھی اس طرح زمین سے کوئی ٹریجر مل جائے تو خمس ہے کہ نہیں ہے, فقہی مسئلے. اب سوال یہ ہے کہ وہ دعا کیا, کیونکہ میرا موضوع دعا نہیں, میرا موضوع تو یہ واقعہ تھا کہ جی وہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں دعا مانگتے اپنی حالت اچھی ہونے کی. لیکن اگر میں آگے وہ دعا نہ بتاؤں گا تو پھر آپ حضرات کم از کم 50 سوال تو کریں گے, اور دعا بہت چھوٹی سی. پیغمبر نے صرف یہ کہا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا اب یہ یاد کیجیے گا, یہ کون سی دعا؟ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے نا کہ مجھے حیرت ہے اس مومن پر جسے اللہ نے 4 آیتیں دی ہیں, جن میں سے ہر آیت جو ہے اس کا ایک بینیفٹ ہے, اور مومن یہ آیتیں نہیں پڑھتا اور کمپلین کرتا ہے.
اور پہلی یہی آیت تھی کہ مومن رزق کی کمپلین کرتا ہے، غربت کی کمپلین کرتا ہے، جبکہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور امام بتا رہے ہیں کہ اس کا رزق سے کیا تعلق ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت، سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کی شروع کی 5 آیتیں آقا حسین کے کٹے سر نے بازار کوفہ میں تلاوت کی، اس میں آگے چل کے آیت کے فوراً بعد اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ فعسى ربی ان یؤتینا خیرا، یہ میں پڑھوں گا تو یقین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے دولت عطا کرے گا۔ یہ وہی اعلان ہے، ہاتھ کے ہاتھ جہاں آیت ہے وہیں پہ یہ اعلان ہے۔ چھٹے امام نے بھی یہ بتایا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور عمل ہے امام زمانہ کا کہ مشکلات میں یا فتاحو والا عمل کیا کرو۔ مفاتیح الجناح میں نماز فجر کے اعمال میں لکھا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا تو پتہ نہیں کیسے میں مجلس آج مکمل کر پاؤں گا، تو خلاصہ یہ ہے مفاتیح ان بڑے عالم کا واقعہ ہے نا کہ جو انتہائی پریشانی میں تھے اور پھر امام زمانہ کے خیمے میں پہنچے اور امام نے ان کو ایک دعا بتائی جو یا فتاحو سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ آیت آئی ہے، اسی دعا کے اندر یہ آیت بھی ہے۔ تو رسول خدا نے مقداد کو یہ آیت بتائی، چھٹے امام نے اپنے ہر شیعہ کو یہ آیت بتائی، امام زمانہ نے پریشانی کے عالم میں اپنے مومن کو یہ آیت بتائی ہے، کتنی مختصر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہم غربت میں ہی زندگی گزاریں، لیکن اگر کبھی چوائس ہو کہ یہ یہاں لو تو وہاں لو، تو آخرت کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی بھی اتنی کام آئے گی آپ کے، اور جتنی نیکیاں کریں گے سمجھیے فوراً آپ کے اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے نا کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے تو پہلے تو 2 دن لگتے تھے، 4 دن لگتے تھے اس کے اندر آنے میں، اب تو فوراً سیکنڈوں میں آ جاتا ہے۔ ادھر نیکی کریں گے آپ کا آخرت کا اکاؤنٹ بڑھ گیا، اور نیکی کریں گے آخرت کا اکاؤنٹ بڑھ گیا۔ تو ٹوٹل سبمیشن اللہ کا ہو تو سوال یہ کہ کیوں، وائی، اس لیے ہو کہ یہ چھوٹی سی نیکی عورت نے اپنے 2 بال چھپا لیے، اور قیامت میں جو اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے اس وقت اللہ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، قیامت کے بینک میں ہر ایک کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں کریڈٹ سائڈ بھی ہے، اس میں ڈیبٹ سائڈ بھی ہے، ہماری ڈیبٹ سائڈ ہے زیادہ بھر رہی ہے، لیکن جو چھوٹی سی نیکی کرے اسی وقت اس کے اندر وہ جمع ہو جائے گی اور قیامت میں ملے گی۔ اور اس کی بہترین مثال، نہیں یہ لفظ یہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کی ایک اہم ترین مثال ہمارے سامنے خود عباس علمدار۔ عباس علمدار کا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج۔ باب الحوائج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے دروازے پر ہر حاجت پوری ہو جائے۔ دوسرا لقب ہے باب المراد، جس کے دروازے پہ ہر مراد پوری ہو جائے۔ یہ عباس، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عباس ہیں کون۔ عباس کا قد کتنا زیادہ تھا، ہائٹ ہر ایک کو معلوم ہے، اور عباس کا چہرہ کتنا نورانی تھا۔ بنی ہاشم ویسے ہی عرب میں سب سے خوبصورت مانے جاتے ہیں، اور اس بنی ہاشم میں عباس کا ٹائٹل تھا قمر بنی ہاشم۔ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، جو آلریڈی اتنا خوبصورت قبیلہ ہے اس کے چاند ہے۔ لیکن پھر اگر آپ ایک اور حدیث کو اس سے ملائیں تو اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے عباس کے فزیکل فضائل، روحانی تو اپنی جگہ ہیں، فزیکل فضائل۔ پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، ایک نہیں، 1 2 3 4 ریفرنس تو میرے سامنے اس وقت اہل سنت علماء کی کتابوں کے آ رہے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ من ارادہ ان ینظرہ۔ اچھا اب صرف پہلا لفظ جو ہے نا، ایک حدیث میں من ارادہ ہے، ایک میں من احبہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ جو یہ ارادہ کر رہا ہے، جس کی یہ انٹینشن ہے، یا جو یہ پسند کرتا۔ اب کیا باقی حدیث ایک جیسی، ان ینظرہ الی اسرافیل فی ہیبتہ ومیکائیل فی رتبتہ وجبرائیل فی جلالتہ وآدم فی علمہ ونوح فی فہمہ وابراہیم فی خلتہ ویعقوب فی حزنہ ویوسف فی جمالہ وموسیٰ فی ہیبتہ وایوب فی صبرہ ویحییٰ فی زہدہ ویونس فی ورعہ وعیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جس کا یہ ارادہ یا انٹینشن ہے، یا جو محبت کرتا ہے کہ وہ اسرافیل کو اپنی ہیبت میں دیکھے۔ یہ روایتوں کا لفظ ہے، تمام فرشتے بھی اسرافیل کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈرتے، کیونکہ ان کو پتا یہی ہے کہ جو سور پھونکے گا یا بغل تو قیامت آئے گی۔ اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں، لیکن اسرافیل میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اسرافیل کے ساتھ پیغمبر نے یہ لفظ کیوں کہا۔
وہ میکائیل فی رتبتہ ہی، اور جو چاہتا ہے کہ میکائیل کو ان کے رتبے کے ساتھ دیکھے جو لوگوں کو رزق دیتے حکم خدا سے، وہ جبرائیل فی جلالتہ ہی، اور جبرائیل کو دیکھے ان کی عظمت اور گریٹنس کے ساتھ، آدم کو دیکھے ان کے علم کے ساتھ، نوح کو دیکھے ان کے فہم کے ساتھ، ابراہیم کو دیکھے ان کی دوستی کے ساتھ، موسیٰ کو دیکھے ان کی ہیبت کے ساتھ، ایوب کو دیکھے ان کے صبر کے ساتھ، یعقوب کو دیکھے ان کے غم کے ساتھ، یوسف کو دیکھے ان کے حسن و جمال کے ساتھ، یحییٰ کو دیکھے ان کے زہد کے ساتھ، یونس کو دیکھے ان کی پرہیزگاری کے ساتھ، عیسیٰ کو دیکھے ان کی عبادت کے ساتھ، تو وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ اور عباس کے بارے میں روایت ہے کہ عباس شبیہ علی ابن ابی طالب تھے، یعنی عباس کو دیکھنے کا مقصد ہے کہ جبرائیل کا چہرہ دیکھا، اسرافیل کا چہرہ دیکھا، میکائیل کا چہرہ دیکھا، آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ایوب کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، یونس کو دیکھا، اور حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیا۔ یہ عباس کے چہرے کی عظمت، خالی میں اس وقت فزیکل عباس کے فضائل بیان کر رہا ہوں، تو معمولی شخصیت نہیں ہے عباس کی۔ ہم اب یہ عباس کیونکہ ہمارے یہاں حضرت علی اکبر کے لیے بہت مشہور ہے، صحیح مشہور، شبیہ رسول خدا، شبیہ حضرت عباس کے اس پہلو پہ نگاہ کم جاتی ہے، مگر یہ تو حضرت عباس کی ظاہری خصوصیات بھی ہیں جو فزیکل اپیئرنس ہے اس کے اندر، اور بھی کئی چیزیں، ٹائم اس وقت اب نہیں رہا۔ دوسری جانب آئی، عباس کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ جو ٹائٹل امام معصوم کا ہے وہ حضرت عباس کا کنفرم ہے۔ اب آج کل بعض علماء، بعض ذاکرین اپنی طرف سے باب الحوائج کی ایک لسٹ بناتے ہیں کہ یہ بھی باب الحوائج، یہ بھی باب الحوائج، وہ ہوں گے سب، لیکن روایتوں میں صرف دو کے بارے میں آیا ہے، ایک ساتویں امام ہے باب الحوائج، اور ایک عباس علمدار ہے باب الحوائج۔ جو ایک معصوم امام کا ٹائٹل ہے، ساتویں امام کا دروازہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہی ٹائٹل حضرت عباس علمدار کا ہے، کیونکہ اس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹا، بلکہ ایک جملہ بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہیں مس انڈرسٹینڈنگ رہو، کہ جو علی اور حسین کے دروازے پہ بھی نہ ملے وہ عباس کے دروازے پہ مل جاتا۔ اب یہ یاد رکھیں، دو چیزیں میں بتا رہا ہوں، میرے مولا کے بارے میں ہے کہ وہ وجہ اللہ، چہرہ ان کا اللہ کا چہرہ، اور آقا عباس کا ٹائٹل ہے جو علامہ مجلسی نے اس زیارت میں لکھا ہے جو مفاتی میں، وجہ الحسین، عباس حسین کا چہرہ ہے، یعنی اگر اللہ تک جانا ہے تو علی کے ذریعے جانا ہوگا، وہ وجہ اللہ، اور حسین تک آنا ہے تو عباس کے ذریعے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ وجہ الحسین۔ اور آج بھی اگر آپ جائیے کربلا اور آپ خیمہ گاہ میں جا کے آقا حسین کے خیمے کی زیارت کرنا چاہیں، پہلے عباس کے خیمے سے گزرنا پڑے گا، بالکل شروع میں عباس کا خیمہ ہے، جیسے چوکیدار، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، ایک پہریدار کھڑا ہوا، یہاں سے گزرو، یہاں سے اجازت ملے گی تب عباس تک جاؤ گے۔ لیکن یہ عباس کو جو باب الحوائج کا ٹائٹل ملا، اس کا ایک ریزن علماء نے لکھا، اور یہ وہی میرا موضوع ہے کہ ہم اور جو میرا موضوع چل رہا ہے ٹوٹل سبمیشن۔ بھئی آج کا ایک نوجوان آج کے اتنے دلچسپ اور مزیدار گناہوں کو، انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کر کیوں مثلا مفاتی پڑھنے لگے، مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام تو اس کا قائل نہیں ہے نا کہ مصلی پہ بیٹھیے، کیا چیز ہے وہ؟ حضرت عباس کی زندگی میں عباس کو باب الحوائج، علی اکبر کو نہیں کہا گیا، حضرت علی اصغر کو آج کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ تو 6 مہینے کے ظاہری اعتبار سے معصوم بچے تھے، وہ کیسی الگ۔ حضرت عباس کا سب سے بڑا امتحان کربلا میں کیا تھا؟ سب سے بڑا امتحان عباس کا یہ تھا کہ عباس کی پوری زندگی کی ایک حاجت تھی، ہماری حاجت میں نے دعا، ہم اور آپ دعا مانگتے رہتے ہیں، کوئی 5 سال دعا مانگے، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال، کوئی 2 سال، مسئلہ حل ہو گیا تب بھی ہے، نہیں حل ہوا تو وہ تھک کر دعا چھوڑ دیتا۔ مگر عباس کی ایک دعا تھی جو پیدا ہونے سے لے کے کربلا میں عصر عاشور تک عباس مانگتے رہے، اور اس لیے مانگتے رہے، عباس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اس لیے مانگتے رہے کہ اگر عباس کبھی بھول بھی جائیں تو جتنے عباس کے چاروں طرف ہیں سب عباس کو یاد دلا دیتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا تھی؟ یہ تھی کہ جب میرے بابا نے میری ماں سے شادی کی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ شادی تو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنا وہ بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے، اور یہ عباس پہلے دن سے سن رہے ہیں۔ جیسا میں نے محاورتاً ایک جملہ کہا کہ اگر عباس کبھی بھول بھی جائے تو دوسرے لوگ نہیں بھولنے دیں گے، کیونکہ مولا علی کے جو صحابی عباس کو جب دیکھتے، میں بات نہیں کر رہا ہوں بڑے ہونے کے بعد، ابھی عباس 6 مہینے کے، ابھی عباس 1 سال کے، ابھی عباس 2 سال کے، جو عباس کو دیکھتے اچھا یہ وہی عباس ہے جس کو علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا۔ گھر میں آتے ہیں تو زینب ہو کے، کلثوم ہو کے، لیلا ہو کے، جتنی خواتین سب کو یاد ہے
کہ شادی کیوں ہوئی تھی، ہر ایک یاد دلاتا. اور پھر باقی باتیں تو چھوڑے، حتیٰ کربلا کی شب عاشور بھی عباس کو یہ یاد دلا دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یاد دلانے کا مقصد توہین عباس نہیں ہو، بھولے نہیں، لیکن مسلسل ایک چیز جو ہے عباس کے سامنے. 9 محرم کو یزید کی طرف سے تو جنگ شروع ہو گئی. یہ عاشورہ حسین نے بنایا ہے، ورنہ تو اصل میں تاسوعہ تھا. 9 محرم کو تاسوعہ کہتے. جنگ شروع ہو گئی تھی، تیر چلا دیا تھا ہمارے ساتھ. عباس کو بھیج کے مہلت مانگی گئی نا، جاؤ جا کر 1 رات کی مہلت لے کے آؤ. اچھا یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا امتحان. عباس سے اگر کہیں کہ جاؤ اور عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آؤ، عباس کے لیے بچوں کا کھیل. مگر میرے مولا کا قاتل اور دشمن میں اس کے سامنے جا کر وہ جملہ کہوں جو بظاہر ریکویسٹ لگے. بہت بڑا امتحان ہے. اسی کا نام اسلام ہے. اپنی خواہش نہیں، جو اس وقت حکم خدا. لیکن عباس کو بھیجا تو حسین، ساتھ میں اپنے 2 بزرگ صحابیوں کو بھی بھیج دیا. یہ وہ صحابی ہیں جو مولا علی کے صحابی ہیں، اس لیے عباس علمدار ان کو ہمیشہ چچا کہتے ہیں. ایک حبیب بن مظاہر، ایک بریر حمدانی، بلکہ صحیح معنوں میں تو یہ رسول خدا کے صحابی. تو عباس ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. جتنے کہا تم بھی جاؤ، جوان خون ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یا اس کا کوئی سپاہی ایسی کوئی بدتمیزی کر دے کہ عباس کو جوش آ جائے. بزرگ ساتھ جائے، ذرا سمجھانے والا، روکنے والا. گئے. اب عباس تو بہرحال ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں غصہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ جلال تھا. لیکن عباس حکم امام کے پابند ہے، گئے اور آ گئے. اب جب واپس آ رہے ہیں تو اب یہ دونوں بوڑھے جو نوجوان اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ ایکسپیرینس ہوگا نا کہ جہاں آپ کے خاندان کے، آپ کی فیملی کے 2 بوڑھے جمع ہو جائیں، بہت بور ہوتے ہوں گے. وہ اپنے بچپنے کی بات چھیڑ دیتے، وہ اپنی جوانی کے قصے چھیڑ دیتے. آپ کو کیا اس سے انٹرسٹ کے 50 سال پہلے کیا ہوا؟ ایک طریقہ ہے بزرگوں کا. یہ دونوں بوڑھوں نے آپس میں بات شروع کر دی. لیکن یہ والی بات ہمارے بوڑھوں کی طرح نہیں ہے، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کی. حبیب نے کہا بریر یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اس رات کو کیا کہہ رہے؟ بریر نے کہا کہ وہ کیسے بھول سکتے؟ یعنی اصل جملہ تو یہ تھا کہ آدمی اپنی شادی میں بھول سکتا ہوں لیکن مولا کی وہ شادی کیسے بھولوں گا؟ یاد ہے کیا کہہ رہے تھے علی؟ ہاں کہہ رہے تھے میں کربلا کے لیے اب بیٹا چاہتا ہوں. اب یہ دونوں بوڑھے پرانی بات کر رہے ہیں، پرانی، بہت پرانی. لیکن عباس سمجھ گئے. اتشجعنی یا امی، چچا حبیب کیا آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ ارے ابھی آقا سے اجازت لے کے آئیے، کل شام سے پہلے کوفے کے دارالامارہ پر حسین کو علم لہرا دوں گا. یعنی اب میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جس دن سے عباس دنیا میں آئے، شب عاشور تک عباس کو یاد دلایا جا رہا. ویسے تو عباس کو خود یاد ہے، لیکن یاد دلایا جا رہا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا. اور پتہ کیا چلا؟ سب کو کربلا میں تلوار چلانے کی اجازت ملی. جس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا اسی پہ پابندی لگا دی گئی، تم تلوار نہیں چلا سکتے. دیکھیے علی اکبر کے لیے کیا ہے کہ حسین نے اکبر کو کربلا کے لیے مانگا؟ نہیں. کیا قاسم کے لیے ہے کہ کربلا کے لیے مانگا؟ نہیں. کیا اون و محمد کے لیے؟ نہیں. لیکن ہر ایک کو کہا، حسین نے اجازت دے دی. اور عباس جو کربلا کے لیے بنائے گئے تھے انہی سے کہا گیا کہ تمہیں. عباس کی کب سے تمنا تھی کہ وہ وقت آئے جس کے لیے میرے بابا نے اللہ سے دعا کی تھی اور میری ماں سے شادی کی تھی، تو میں تلوار چلا کے دکھاؤں کہ میں علی کا وارث ہوں، اور کہ تم تلوار نہیں چلا سکتے. سب سے بڑی زندگی بھر کی عباس کی حاجت تھی، عباس نے حکم امام پہ قربان کر دی. اپنی حاجت چھوڑ دی، اپنی دعا، اپنی مراد نہیں. حکم امام آ گیا، میں اپنی مراد نہیں مانگوں گا. اللہ نے کہا عباس تو نے میری خاطر اتنا بڑا امتحان دیا ہے، اب قیامت تک جو تیرے نام پر اپنی کوئی حاجت اور مراد لے کر آئے گا، تیری اس قربانی کے نتیجے میں اس کی مراد پوری کی جائے گی. بس ایک پیغام ایک جملے میں آپ کے لیے، آپ بھی اللہ کے لیے کچھ چیزیں سیکریفائز کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے کہ بدلے میں اللہ کتنا دیتا. اور عباس دیکھیے، یہ بہت بڑا عباس کا امتحان. بنی ہاشم کے جتنے نوجوان ہیں نا، ان سب کو تلوار چلانا کس نے سکھائی؟ ان سب کو جنگ کی ٹریننگ کس نے دی؟ یہ سب عباس کی گود کے کھیلے ہوئے. عباس نے ان کو پالا ہے، عباس کی گود کے پالے ہوئے. چاہے اکبر ہو، اکبر کو بھی عباس نے ہی پالا بھی ہے، تلوار چلانا بھی سکھائی. چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ اون ہو، چاہے وہ محمد ہو. بنی ہاشم کا جو بچہ بھی اس ایج پر پہنچتا تھا عباس کی شاگردی میں دیا جاتا تھا. اور عباس یہ منظر دیکھ رہے کہ صبح سے پہر ہو گئی، میری گود کے پالے ہوئے میرے اپنے چھوٹے، میرے اپنے شاگرد وہ تو جا رہے ہیں مقتل میں، میرا کام صرف ان کے لاشیں اٹھانا.
مجھے اجازت نہیں مل رہی. چنانچہ تاریخ میں یہ ہے کہ جب مولا نے علی اکبر کو بھیجا، سب سے پہلا کربلا کا شہید ہے، یہ کل میں بتاؤں گا، یعنی بنی ہاشم کا پہلا شہید. تو سب سے پہلے عباس گئے تھے، کہا مولا پہلے مجھے جانے دیجیے. کہا نہیں عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار، تمہیں کیسے جانے دوں گا. اب جو شہزادہ جاتا ہے پہلے عباس آتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے. حسین وہی جواب دیتے ہیں، تم میرے لشکر کے علمدار. یہاں تک کہ ایک وقت میں عباس نے تڑپ کے کہا مولا اپنی گود کے پالوؤں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے. مولا کیسے ان کے لاشیں اٹھاؤں، مجھے جانے دیجیے. نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار. پھر وہ وقت آ گیا سپہر کا کہ جب میرے مولا نے یہ جواب دیا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو عباس نے پلٹ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں، وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار ہوں. میرے تو سارے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی بھی نشانی ہو، تو میں نہیں جانے دوں گا. اب سنیے، عباس ہر ایک کی حاجت پوری کرتے. اس وقت عباس کی حاجت کون پوری کرے وہ بھی سن لیجیے. آقا نے عباس تم میرے بابا کی نشانی، تو میں نہیں جانے دوں گا. عباس بڑی مایوسی کے عالم میں اس خیمے میں آئے جو آج بھی خیمہ گاہ میں بالکل شروع میں موجود ہے. کہ ایک بار ننھی سکینہ آ گئی، اور ننھی سکینہ آنے کے بعد کہتی ہے چچا یہ بچے میرے پاس ابھی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پیاس بہت بڑھ چکی ہے، کیا کہیں سے پانی کا انتظام نہیں کر سکتی. چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں پانی لا رہی ہوں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ امید دلائی ہے، دیکھو میں کوشش کرتی ہوں، نہیں میں نے وعدہ کر لیا، اور یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا. مجھے پتا ہے کہ میرا چچا پانی لا سکتا ہے، میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا. ایک جملہ اور سن لیجئے جو مجھے شب عاشور پڑھنا تھا لیکن اب میں ابھی پڑھ رہا. اور یہ وعدہ خالی سکینہ نے نہیں کیا، اور یقین کے ساتھ. میں نے کہا نا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کر دو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے، نہیں یقین. عباس پہ یقین ہے سکینہ کو. لیکن اس سے پہلے شب عاشور کا یقین بھی دیکھ لیجیے. شب عاشور کے مصائب میں ایک جملہ آتا ہے، میرے استاد پڑھا کرتے کہ آدھی رات کے بعد یہ ساری بیویاں زینب کبریٰ کے خیمے میں آئیں، اور آنے کے بعد کہا شہزادی ہم کل کے جہاد کے لیے تیار ہیں. ہر ایک اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے، بس ہمیں فکر و پریشانی صرف اپنے حجاب کی ہے کہ ہمارا حجاب کل محفوظ رہے گا کہ نہیں. زینب نے بیویوں سے کہا بھی آتی، اور سیدھا عباس کے خیمے میں گئی. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی، غلام کو بلایا ہوتا. زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہن تو بھائی کے پاس آتی ہے، اور اس لیے آئی کہ اس وقت بیویاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ ان کے حجاب کا کیا ہوگا. میرا جواب تیرے جواب پر ہے. عباس نے ایک بار ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہا شہزادی جب تک آپ کا عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن اب کیا ہوا، اب ہوا کیا زینب نے پلٹ کے بیویوں سے یہ کہا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا. زینب نے یقین کے ساتھ کہا بیویوں بے فکر ہو جاؤ، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے، تمہاری چادریں محفوظ ہیں. کیونکہ اب یہ زینب کو یقین ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو عباس کو مار سکے. وہ زینب کا یقین تھا کہ یقین کے ساتھ وعدہ کیا. یہ سکینہ کا یقین تھا. چچا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے. عباس نے ایک مرتبہ کہا کہ سکینہ بیٹی میں تو ابھی پانی لے آؤں لیکن آقا اجازت نہیں دے رہے. اب سکینہ کا وہ امتحان شروع ہوا. ایک بار کہا چچا اتنی سی بات، آج تک بابا نے میری بات ٹالی نہیں ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. دنیا بھر کی حاجتیں عباس پوری کرے، عباس کی حاجت میں سکینہ پوری کرے. عباس خوشی کے عالم میں سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں گئے. حسین امام وقت ہیں، حسین امام معصوم ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دیکھا عباس سکینہ کو لے کے آ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ عباس کیوں آ رہے ہیں. کہا عباس اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، اب میری سکینہ نے سفارش کر دی. لیکن پلٹ کے شاید سکینہ کو دیکھا ہو اور ایک جملہ کہا ہو، سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا بہت یاد آئے گا. عباس کو اجازت مل گئی، اور عباس بہت جلدی میں کیوں؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ اجازت واپس لے لی جائے، اس لیے فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے. اب وہی ہوا. حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ رک جاؤ. گھبرا گئے عباس، کیا حکم واپس ہو رہا ہے؟ مولا آپ نے تو اجازت دی ہے. کہا وہ اجازت میں نے دی ہے، مگر تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے اجازت لے کے نہ جاؤ. اللہ 55 برس کی بوڑھی بہن جس نے 34 سال کے بھائی کو بچوں کی طرح پالا، اس کے سامنے عباس پہنچا اور ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دی. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا. کہا عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گی، کیونکہ نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار. جاؤ. بس جاتے جاتے ایک بات سن لو. ایک دن کوفے میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نگاہ میرے ہاتھوں پہ پڑی، بابا رونے لگے. میں نے گھبرا کے پوچھا بابا باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ کہا زینب یہی شہر جس میں تو آج شہزادی بن کے بیٹھی ہے نا، اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جائے گی. سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. بابا کی بات پہ یقین تو تھا، لیکن دل میں خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. میرے تو 12 بھائی اور عباس جیسا میرا بھائی ہے. لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا ہے کہ چادر بھی چھنے گی، رسی بھی بندھے گی. اور عباس چلے. اب کیا جہاد بیان کروں مشکل کشا کے بیٹے کا، وارث کا. عباس چلے. ایک جملہ بعض علماء پڑھتے ہیں، تاریخ میں مجھے نہیں ملا لیکن بالکل صحیح ہوگا. عباس چلے، چونکہ عباس دریا کی طرف جا رہے تو پوری 30,000 کی فوج نے عباس کو گھیرے میں لیا اور عباس تلوار چلا رہے ہیں. یا بعض علماء نے لکھا حسین نے تلوار دی ہی نہیں تھی، نیزہ دیا. فضا در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہیں عباس کا جہاد. آواز دی شہزادی زینب جب میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات سناتی تھی کہ آپ کا بابا خیبر میں کیسے لڑا، احد میں کیسے لڑا، تو آپ پوچھا کرتی تھی کہ کاش میں بھی وہ منظر دیکھتی آنکھوں سے. آئیے در خیمہ پر. آج عباس جنگ نہیں کر رہے، یہ خیبر میں حیدر کرار جہاد کر رہے ہیں. اور مختصر یہ کہ پورے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے گئے. با وفا عباس پیاسا رہا، پانی ہاتھ میں ضرور لیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، لیکن پھر پانی پھینکا واپس آ. اور ادھر خیمے کے دروازے پہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا. سارے بچوں سے کہا کوزے لے کے آؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، آج تک میرے چچا نے اپنا کوئی وعدہ توڑا نہیں ہے. اب بچوں کو عباس تو نظر نہیں آ رہے، 30,000 کا لشکر علم نظر آ رہا ہے. سب کی نگاہیں علم پر ہے. دیکھا علم گیا، دریا تک گیا، واپس آنے لگا. اب بچے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک بار دیکھا کہ یہ علم جو ہے رائٹ سائڈ پہ اس طرح جھکا جیسے گرنے والا. یہ عباس کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا. بچوں کے دل دھڑکے، علم سنبھل گیا. تھوڑی دیر اور گزری، دیکھا کہ یہ علم بائیں طرف جھکا. پھر بچے پریشان ہوئے، علم سنبھل گیا. پھر دیکھا علم آگے بڑھا اور ایک بار علم زمین کربلا پہ گرا. عباس کی آواز آئی آقا علیکہ منی السلام، میرا آخری سلام لے لو. حسین نے کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری. عباس تم نہیں مرے. حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور سکینہ نے پانی کا خالی کوزہ زمین پہ پھینکا، دونوں ہاتھوں کو سر پہ مارا، فریاد کی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس آ جا چچا، واپس آ جا. اور حسین عباس کے سرہانے پہنچے. یہاں پر بھی ایک بڑا عجیب جملہ ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو بیان کروں. آپ کا ماتم بھی ضروری ہے. ایک بہت عجیب جملہ ہے، کبھی اور سنیے گا. حسین عباس کے قریب گئے. ایک مرتبہ جب پہنچے تو عباس آخری سانسیں لے رہے. میرا آقا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا. عباس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا. عباس کو یہ آخری وصیت ہے. کہا جب مولا پیدا ہوا تھا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی. دل چاہتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کروں، لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا، دوسری آنکھ میں خون جم گیا. مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود صاف کر دیتا، بس یہ ذرا خون صاف کر دیجیے. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا. عباس کی آخری نگاہ حسین پہ پڑی. عباس دنیا سے رخصت ہوئے. حسین نے علم اٹھایا، سیدھا خیمہ گاہ میں آئے. زینب کے حوالے یہ علم کیا. زینب
یہ علم سنبھالو، میرا عباس مارا گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جا، میں ابھی آتی۔ زینب یہ علم لے کر صحن خیمہ میں آئی، آواز دی اے کلثوم، اے لیلا، اے فروا، اے رباب، ذرا یہاں تو آنا۔ ساری بیوی آ گئی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔ علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، ارے میرا عباس مارا گیا، ہائے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آیا۔